بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایمان کی تلاش کی ایک حیرت انگیز اور دل کو چھو لینے والی داستان۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کی تلاش میں مستقل مزاجی اور ایمان کی مضبوطی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اصل نام روزبا تھا۔ آپ کا تعلق فارس موجودہ ایران کے علاقے سے تھا۔ آپ کے والد ایک زرتشتی مذہب کے پجاری تھے اور آپ خود بھی اس مذہب کے پیروکار تھے۔ آپ کی ابتدائی زندگی زرتشتی مذہب کی تعلیمات کے مطابق گزری۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دل میں ہمیشہ سے حق کی تلاش کا جنون تھا۔ آپ نے زرتشتی مذہب سے مکمل سکون اور اطمینان حاصل نہیں کیا، جس کے باعث آپ نے دوسرے مذہب کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کی۔ اس جستجو میں آپ نے فارس سے شام کا سفر کیا، جہاں آپ نے مختلف مذہب اور مذاہبی شخصیات سے ملاقات کی۔ شام میں آپ نے عیسائیت کے بارے میں سنا اور وہاں کے راہبوں سے تعلیم حاصل کی، لیکن وہاں بھی آپ کو وہ اطمینان نہ ملا جو آپ چاہتے تھے۔ پھر آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور ہر جگہ حق کی تلاش جاری رکھی۔ بالآخر آپ مدینہ پہنچے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ نے ان کی تعلیمات کو سنا اور فوراً محسوس کیا کہ یہی وہ حق ہے جس کی آپ کو تلاش تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ کا نام سلمان رکھا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے دین کی خدمات میں خود کو وقف کر دیا اور اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ اور پیغام پھیلانے میں گزار دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دیں۔ آپ نے جنگ خندق میں اہم کردار ادا کیا۔ جب قریش اور ان کے اتحادیوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان دشمنوں سے محفوظ رہے۔ آپ کی حکمت اور علم کی وجہ سے آپ کو صحابہ کرام کے درمیان ایک خاص مقام حاصل ہوا۔ آپ کی زندگی کے دیگر اہم واقعات اور تعلیمات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان کی مضبوطی اور حق کی تلاش میں مستقل مزاجی کیسی ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی داستان ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے حق کی تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستہ دکھا دیتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں سچائی اور ایمان کی تلاش میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔